MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सऊदीया, अमारात, तुर्किया समेत कई मुमालिक में आज ईद उल फितर पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, भारत में कल मनाई जाएगी। नमाज ईद उल फितर की सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में हुए, जहां लाखों फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की और ऊपर मनाजिर देखने में आया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश जारी रखने के अज़्म का भी इयादा किया और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ की। उधर तुर्किया, यमन, फलस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ सिडनी की मस्जिद गए, जहां उन्होंने मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर उन्हें मुबारकबाद दी। इसराइल की ईद पर भी दहशतगर्दी, फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज न पढ़ने दी। इसराइली फोर्सेज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और लाठीचार्ज भी किया। इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा कंपाउंड बंद कर दिया गया। इबादत पर पाबंदियां बरकरार रखी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा का कहना है कि वो फिलहाल ईरान की तरफ से आने वाले खतरात का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने शहरियों को मुतला किया है कि उन्हें फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मदद से हमलों को रोके जाने की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। बरतानवी मीडिया ने अली लारजानी की शहादत खामनेई की शहादत से बड़ा सानहा करार दे दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अली लारजानी सियासत के मर्द मैदान थे। अली लारजानी रूस और चीन समेत कई मुल्कों में अपना असर व रसूख रखते थे। लारजानी की शहादत पासदारान इंकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद बड़ा सानहा है। बरतानिया का अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करना जारहियत में शमूलियत तस्वर होगा। इराक जी ईरान ने खबरदार किया कि ऐसे ममालिक को जंग का हिस्सा समझा जाएगा। ईरानी क़यादत का कहना है कि किसी भी किस्म की मदद को बरह रास्त पर शिरकत का तस्वर किया जाएगा। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि दुश्मन के तमाम फौजी अड्डे हदफ बन सकते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की ईद पर अहले खाना से मुलाकात कराएं। सुहेल अफरीदी का वज़ीर-ए-आज़म को खत में कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी इस वक्त अदियाला जेल में ज़ेर हिरासत हैं और उनसे मुलाकातों का मामला पहले ही मुतादिद बार उठाया जा चुका है। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि कैदियों को अहले खाना से मुलाकात का हक कानूनी और इंसानी हमदर्दी के असूलों के तहत यकीनी बनाना चाहिए। मिसिसागा में मंगट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से शानदार और पुरवकार अफ्तार डिनर का इनाकाद। कनाडा के शहर मिसिसागा में वाक़ विलेज टेस्ट रेस्टोरेंट में मंगट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से एक निहायत शानदार, मुनज़्ज़म और बावकार अफ्तार डिनर का इनाकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी हलकों से ताल्लुक रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब में काउंसिलर जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो के काउंसिल जनरल खलील बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करवाई और कम्युनिटी के अफराद के साथ खुशगवार लम्हात गुजारे। मज़ीद बराह रुकने पार्लियामेंट मोहतरमा एना रॉबर्ट की शिरकत ने तकरीब के वक़ार में मज़ीद इजाफा किया। इफ्तार डिनर के दौरान मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त से तवाज़ुन की गई, जबकि पूरे माहौल में रमज़ान मुबारक की रूह, बाहमी हमांगी और कम्युनिटी के इत्तेहाद का हसीन मंजर देखने में आया। तकरीब से खिताब करते हुए मुमताज़ कानूनदान, बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर साजिद मंगट ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर दिली शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसी तक़रीबात कम्युनिटी को करीब लाने और बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने मंगट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से इस कामयाब तकरीब का इनेकाद पर मुसर्रत का इजहार किया। इस मौके पर मंगट ग्रुप ऑफ कंपनीज की क़यादत की नुमाया तौर पर मौजूद थी, जिनमें मारूफ कारोबारी शख्सियत और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंगट ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी मोहम्मद अरशद मंगट, चौधरी ताहिर मंगट, मंगट रियल एस्टेट बिल्डर्स चौधरी दरनियाल मंगट और चौधरी अकरम मंगट शामिल थे। तकरीब में दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में मुमताज़ कानूनदार, बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर चौधरी एहसान कुंडल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनवायरनमेंट पाकिस्तान चौधरी उस्मान और इसके अलावा उनसे वाबस्ता मारूफ कारोबारी शख्सियत टीम इरफान, मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा नसीम और चेयरमैन इनकॉर्पोरेशन ट्रांसफर चौधरी जमाल भट्टी भी शरीक थे, जिनकी शिरकत ने तकरीब को मज़ीद वक़ार बख्शा। शरकत इस खूबसूरत, मुनज़्ज़म और बावक़ार अफ्तार डिनर को बेहद सराहा और मेज़बानों की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया कि आइंदा भी इस नौइयत की मस्बत और बावक़ार तक़रीबात का सिलसिला जारी रहेगा।
لندن میں عید کی آمد کے ساتھ ہی خریداری کی رونقیں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ شہر کے بڑے بازاروں اور شاپنگ سینٹرز میں لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے، جہاں خواتین، مرد اور بچے عید کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ مشرقی لندن کی مشہور ایلفورڈ لین اور گرین اسٹریٹس، جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر مہنگائی کے باوجود لوگ اپنی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور خریداری کر رہے ہیں۔ خاص طور پر مشرقی لباس، جویلری اور عید کے روایتی کھانوں کی اشیاء کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ وہ بہترین ڈیلز اور رعایتی آفرز کی تلاش میں مختلف مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں تاکہ عید کی تیاری مکمل کی جا سکے۔ لندن میں عید کی تیاریوں کا یہ جوش و خروش اس بات کا ثبوت ہے کہ دیار غیر میں بھی عید کی خوشیاں بھرپور انداز میں منائی جا رہی ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودیہ، امارات، ترکیہ سمیت کئی ممالک میں آج عید الفطر پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، بھارت میں کل منائی جائے گی۔ نماز عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوئے، جہاں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی اور روپرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے عالمی امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا اور امت مسلمہ کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کی دعا کی۔ ادھر ترکیہ، یمن، فلسطین اور عراق میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں بھی آج عید ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیزی سڈنی کی مسجد گئے، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہو کر انہیں مبارکباد دی۔ رحیم یار خان میں عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں کی رونقیں عروج پر ہیں۔ شہریوں کا رخ درزیوں کی دکانوں کی جانب ہے، جہاں غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لوگ اپنے من پسند ڈیزائنز کے مطابق کپڑے تیار کروا رہے ہیں، جبکہ درزی دن رات مصروف ہیں، حتیٰ کہ بعض نے نئے آرڈر لینا بھی بند کر دیے۔ رحیم یار خان سے دیکھتے ہیں میاں دلشاد احمد کی یہ رپورٹ۔ رحیم یار خان میں عید الفطر قریب آتے ہی درزیوں کی دکانیں بھی مصروف ترین مراکز بن چکی ہیں۔ شہر بھر میں درزیوں کے پاس کپڑے سلوانے والوں کا رش بڑھ گیا ہے اور شہری آخری عشرے میں بھی کپڑے سلائی کے لیے دے رہے ہیں تاکہ عید کے دن نئے اور خوبصورت ملبوسات پہن سکیں۔ شہری بڑی تعداد میں اپنے من پسند ڈیزائنز اور فیشن کے مطابق کپڑے تیار کروا رہے ہیں۔ پہلے والا کام نہیں بن رہا، لائٹ اتنی پریشان کر رہی ہے، جہاں پر 5 سوٹ بنتے جہاں پر 10 بندے تھے وہاں پر 3 نہیں بن رہے، پھر بھی اتنی پریشانی سے کسٹمر سوٹ پر سوٹ دیے جا رہے، بن نہیں رہا ہے۔ پہلے والا کام نیا کام کیسے لے؟ درزیوں کا کہنا ہے کہ عید کے آخری دنوں میں کام کا دباؤ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ شہری بڑی تعداد میں کپڑے سلائی کے لیے لا رہے ہیں، جس کے باعث درزیوں کو دن رات کام کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض درزیوں کا کہنا ہے کہ زیادہ کام کے باعث انہوں نے نئے آرڈرز لینا بھی بند کر دیے ہیں تاکہ پہلے سے موجود کپڑوں کو بروقت تیار کیا جا سکے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ عید کے دن نیا سوٹ پہنا جائے، اور سنت بھی ہے کہ نئے سوٹ پہنے، لیکن اب یہ ٹیلر کپڑے لے نہیں رہے۔ ہمارا کلچر ہے پنجاب کا، ہم شلوار قمیض پہنے۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا تہوار ہے اور اس موقع پر نئے کپڑے پہننے کی روایت برسوں سے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری عشرے میں درزیوں کی دکانوں پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میاں دلشاد احمد، MM5 نیوز، رحیم یار خان۔ لاڑکانہ ریشم گلی مہنگائی کی وجہ سے کاروبار خاموش ہو گیا ہے۔ لاڑکانہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں بیورو چیف آفتاب احمد سلطانی۔ مہنگائی نے تو یہ میں کہوں گا کہ بندے کو مار دیا ہے، جینے کا حق کھینچ لیا ہے۔ پہلے بندہ سانس لیتا تھا، اب سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، آپ کے سامنے ہے، آج ایک دام ہے، کل دوسرا دام ہے۔ لوگ جو چیخ رہے ہیں کہ مہنگائی، اب کیا کریں؟ پیٹرول آپ کے سامنے کتنا بڑھ گیا ہے۔ سر ریشم گلی صرف لاڑکانے کا دل نہیں ہے، اندرونی جو سندھ ہے نا اس میں سکھر آ گیا، میڑ، رتو درو، یہ سارا جو کسٹمر ہے نا یہ لاڑکانہ میں آتے ہیں۔ مگر آپ کو نہیں لگے گا کہ ابھی نا عید کا ماحول ہے، جس طرح سے دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت کا ان پہ کوئی بھی فوکس نہیں ہے۔ ابھی جو کسٹمر ہے نا ان پہ کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ ریفارمر اسکول سسٹم منگلہ روڈ دینا میں اینول رزلٹ ڈے کے سلسلے میں ایک پروقار اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن پروفیسر شریف ساجد نے بطور مہمان خصوصی سے شرکت کی۔ تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے والدین نے بے حد خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ریفارمر اسکول سسٹم نہ صرف نصابی تعلیم بلکہ بچوں کے اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ ایسے تعلیمی ادارے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ادارہ ریاض محمد نے میڈیا کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد صرف ڈگریاں بانٹنا نہیں
نہیں بلکہ ایک باشعور اور تعلیم یافتہ نسل تیار کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریفارمر اسکول سسٹم کی 30 سالہ جدوجہد کا محور ہمیشہ معیاری تعلیم رہا۔ انہوں نے تقریب کو کامیاب بنانے پر پرنسپل محمد عثمان اور تمام سٹاف کی محنت کو بھی سراہا ہے۔ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والے ماہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی افطار دسترخوان لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جہلم میں دربار عالیہ حضرت سخی سلیمان پارس کی انتظامیہ کی جانب سے افطاری دسترخوان لگایا جاتا ہے، جو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جاری رہا۔ رمضان دسترخوان پر تقریباً 20 کے قریب لوگ کام کر رہے تھے۔ دربار عالیہ کے متولی ساجد بٹ اور جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر نعیم اختر چشتی کے سربراہی میں یہ افطار دسترخوان لگایا جاتا ہے، اور اس موقع پر ساجد بٹ نے MM5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ دسترخوان ہم 28 سال سے لگا رہے ہیں۔ یہاں پر روزانہ تقریباً 500 کے قریب روزہ دار افراد روزہ افطار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نعیم اختر چشتی کا کہنا تھا کہ ہم 28 سال سے افطار دسترخوان لگا رہے ہیں، بہت ہی اچھے ماحول میں ہم سب روزہ داروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ 500 افراد کا یہاں پر آ کر روزہ افطار کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے ہم نے افطاری کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بے حد اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ اس موقع پر ساجد بٹ کی ٹیم نے مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا جو اس دسترخوان لگانے پر تعاون کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5 MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔